نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تبوک کا میدان اگر قریب ہوتا اور غنیمت آرام سے مل جانے کی انہیں امید ہوتی تو یہ منافق بہانے بنانے والے ضرور اس منافع کو حاصل کرنے کے لالچ میں جہاد میں شریک ہوتے، لیکن دور کا سفر تھا تبوک کا اور رومیوں سے جنگ کی، کیونکہ وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا، تو فرمایا کہ اس کو عظیم جاننے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین میں اگر ضروری مشقت سے گھبرانا اور اگرچہ فرض اور واجب کو ترک ہو جائے لیکن صرف آسان کام کو ہی اختیار کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد میں منافقین بھی چاہتے تھے مگر اللہ کے لیے نہیں چاہتے تھے بلکہ مال غنیمت کے لالچ میں چاہتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع چاہیے کہ جو قلبی محبت کے ساتھ ہو اور دنیاوی لالچ یا سزا کے خوف سے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ منافق بھی حضور کی اتباع کر لیا کرتے تھے لیکن اپنے مفاد کے لیے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حضور کی اتباع کرے تو صرف اس کو قلبی محبت حضور سے ہو اور وہ حضور کی سچی اتباع کرے۔ اسی آیت میں یہ بھی منافق کی علامت اللہ نے بتائی کہ اب یہ منافق اللہ کی قسم کھائیں گے اور اس طرح معذرت کریں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، اور یہ منافقین کی معذرت وہ بعد میں کریں گے، لیکن اللہ نے اس کی پہلے خبر دے دی۔ یہ خبر دینا حضور کی نبوت کی دلیل ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اگلی آیات میں آپ سنیں گے کہ منافق کس طرح بہانہ بنا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر حضور کی بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے آئے۔ یاد رکھیے کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہم بھی جھوٹی قسموں سے بچیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں فرمائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ جس کے اللہ کلام نہ فرمائے اس کا کیا بنے گا قیامت کے دن۔ فرمایا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ نقصان اٹھانے والے، وہ خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 کپڑا لٹکانے والا، نمبر 2 دے کر احسان جتانے والا، کسی کو کچھ دے دیا لیکن ساتھ احسان بھی جتاتا ہے، نمبر 3 فرمایا کہ جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والا، یعنی اپنا سودا بیچنے والا، کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے کو بیچتا ہے اس کا دنیا میں تو سودا بک جاتا ہے لیکن قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نہ اللہ نظر فرمائے گا، نہ اسے پاک کرے گا اور نہ اس کے ساتھ کلام فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ہر قسم کی جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے. عفى الله عنك سے کلام کی ابتدا کرنا اور خطاب شروع فرمانا، علماء فرماتے ہیں کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ ہے، اور زبان عرب میں یہ عرف شائع ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں. حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام میں آغاز اس طرح کیا: محبوب اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، آپ نے انہیں اجازت، ان منافقوں کو اجازت کیوں دی؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اس طرح شروع ہوتا تو آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ تو علماء فقیہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شک ہو جاتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے محبوب کریم کو پہلے عفو کی، عافیت کی خبر دے دی کہ محبوب کریم کا دل مطمئن اور پرسکون رہے. کیا اللہ کا اپنے محبوب سے انداز محبت ہے کہ بات اپنے محبوب سے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آیت نازل کرنی ہے تو کیسے نازل کرنی ہے. کہ میرے محبوب کی اگر ڈائریکٹ وہ کہہ دیا جاتا کہ محبوب آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دے دی، لیکن پہلے دل کو مطمئن کیا گیا، پہلے دل کو پرسکون رکھا گیا اپنی رحمت سے، پھر بات فرمائی گئی. اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی، حتیٰ کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ اپنے عذر میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آگے سنیے، اللہ رب العالمین ان منافقوں کی ایک ایک وہ راز سے پردہ اٹھا کر بتاتا ہے کہ قیامت تک بھی ایسے منافق جو ہوں گے ان کی بھی ایسی ایسی علامات ہوں گی. آگے ارشاد فرمایا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علیم بالمتقین. اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جہاد پر معذرتیں، جہاد کے موقع پر معذرت پیش کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے. لیکن جب جو کامل ایمان والے ہیں، اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ہر کڑی آزمائش میں وہ پورے اترتے ہیں، اور جہاد جیسے سخت موقع پر بھی دل و جان سے اور اپنے مال کے ساتھ مومن تو حاضر ہو جاتے ہیں. اس بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، لیکن میں ایک صحابی کا عمل آپ کے سامنے بتاتا ہوں. کیا ان کو جذبہ جہاد تھا کہ وہ اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے آپ سے کیسے وہ جہاد میں جایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کہ یہ محبوب بندے جو ہیں ان کا سنیے تاکہ ہمارے اندر بھی جہاد کا جذبہ مزید بڑھے. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی انصاری صحابی ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے ایک انصاری صحابی کا رکھا تھا، آج بھی یہ ایک انصاری صحابی ہے. یہ لنگڑے تھے، یعنی ان کی ایک ٹانگ سے یہ معذور تھے. اب کیا ہوا، یہ جب گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے. اور کیا دعا کی تھی سنیے: یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا، یعنی شہادت کی موت دینا. اپنے گھر سے چل رہے ہیں، اب ان کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کے چاروں وہ بھی میدان جہاد میں. آپ اندازہ لگائیں، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی کسی کی کوئی فکر نہیں. جب اللہ کی راہ میں جانا ہے بیٹوں کو بھیج دیا، خود معذور ہیں، لنگڑے ہیں، لیکن خود بھی جا رہے ہیں جہاد میں. اور دعا کیا کر رہے ہیں: یا اللہ مجھے گھر اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا. اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول کی سنیے. پھر کیا کہتے ہیں، اب یہ جنگ میں جب
پہنچے، کیونکہ پہلے سلیکشن بھی ہوتی تھی کہ کون جنگ میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، اب یہ جب پہنچے تو ان کی معذوری کی وجہ سے ان کو جنگ میں جانے سے روک دیا گیا کہ آپ تو معذور ہیں، اور میدان جنگ میں سو ایک بالکل تندرست انسان کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تو ٹانگ سے معذور ہیں۔ اب یہ کیا ہوا، ان کو جب روک دیا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے، میری یہ تمنا ہے کہ میں لنگڑاتا ہوا باغ وحشت میں یعنی جنت میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں، یعنی میں لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں پہنچ جاؤں، مجھے یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ اور ان کی ایسی بے قراری تھی اور گریہ وزاری تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ایسی شخصیت سے متاثر ہو گیا، میرے آقا نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ خوشی سے ایسے اچھل پڑے کہ اپنے ایک فرزند کو اپنے ساتھ رکھا اور دونوں کے دونوں کافروں کے وہ ہجوم میں گھس گئے۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے، خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتا ہوا، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ انتہائی شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں یعنی بیٹا بھی باپ بھی دونوں کے دونوں شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ اب لڑائی ختم ہو گئی، حضرت عمرو بن جموح کی زوجہ محترمہ، اب یہ دیکھیے بیویاں بھی کیسی ہوتی تھی، وہ میدان جنگ میں پہنچی، اپنے شوہر کو دیکھا تو جب وہ پہنچی تو ایک اونٹ پر اپنے شوہر کی، ان کا بھائی کی اور اپنے بیٹے کی لاش دفن کرنے کے لیے اب تینوں کی لاشوں کو ایک اونٹ پر ان کی زوجہ نے رکھا اور مدینہ منورہ کی طرف لانے کے لیے لا رہی ہیں، لیکن ہزار کوششیں وہ ان کی زوجہ کرتی ہیں، لیکن اونٹ جو ہے مدینے کی طرف چلتا ہی نہیں، اس میدان کی طرف اگر اس کو چلاتے ہیں تو بھاگ کر جاتا ہے، لیکن مدینہ منورہ کی طرف چل کے نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میدان جنگ کی طرف چلاتے ہیں تو یہ چل رہا ہے، لیکن جب مدینے کی طرف وہ دفنانے کے لیے لا رہے ہیں یہ چلتا نہیں۔ اور میرے آقا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے کیا دعا کی تھی، تو بتایا گیا یا رسول اللہ انہوں نے گھر سے چلتے وقت ایک دعا کی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ یہی وجہ ہے کہ یہ دوبارہ اونٹ بھی سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی، اب یہ مدینے کی طرف آنا نہیں چاہتے، اب انہیں یہیں تدفین ان کی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ مومن، یہ ہیں میرے حضور کے صحابہ، کیا جذبہ جہاد ہوتا تھا، اللہ ان کے صدقے میں بھی ہمیں بھی جہاد کا جذبہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اور آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں۔ یعنی یہاں پر ان منافقوں کا بتا دیا، محبوب آپ سے وہ لوگ بہانہ بنا کر چھٹی مانگ رہے ہیں، اور ان منافقوں کی علامت بتا دی کہ ان کو اللہ پر ایمان نہیں اور ان کو آپ پر ایمان نہ ہونا، گویا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے شک میں حیران و پریشان ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، اور بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کا اور ان کا پوسٹ مارٹم اچھی طریقے سے کیا جا رہا ہے، بتایا گیا کہ اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ان کے لیے کچھ تو سامان کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہاں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا، محبوب یہ منافق ظاہر تو یہ کرتے کہ ہم غزوہ تبوک میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اچانک بیمار
बीमारी, लाचारी, मजबूरी की वजह से ये रुक गए, ये झूठे हैं, क्योंकि इन्होंने सफ़र जिहाद के लिए कोई तैयारी नहीं की। अगर इनका जिहाद में जाने का इरादा होता, कुछ तो तैयारी करते, कोई तो करीना होता और इनकी अलामात से पता चलता कि ये जाना चाहते हैं, लेकिन ये तो जाना ही नहीं चाहते और ये तो वो चाहते हैं कि हम बैठे रहें। तो फरमाया कि जब मुनाफिकीन ने हुजूर से जिहाद में शरीक न होने की इजाज़त तलब की तो उनसे कह दिया गया कि तुम बैठे रहो, जैसे औरतों को इजाज़त नहीं, बच्चों को इजाज़त नहीं, मरीज़ों को इजाज़त नहीं, माजूरों को इजाज़त नहीं, ऐ मुनाफिकों तुम भी इनके साथ बैठे रहने वालों के साथ बैठे रहो। आगे फरमाया लौ खरजू फीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला खबालो वला औदहु खिलालकुम यबगूनकुमुल फितना व फीकुम सम्माऊना लहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन। और अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो ये तुम्हारे नुकसान में ही इजाफा करते और तुम्हारे दरमियान फितना अंगेज़ी करने के लिए दौड़ते फिरते और तुम्हारे अंदर इनके जासूस मौजूद हैं और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। यहाँ पर मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने और मज़ीद बताया, महबूब अगर ये निकल भी जाते तुम्हारे साथ जंग के लिए तो ये क्या करते? फरमाया ये शर फैलाते, ये फसाद फैलाते। और किस तरह फैलाते? ये तुम्हें काफिरों से डराते, यानी ये मुसलमानों को आपस में काफिरों से डराते, आपस में ये मुसलमानों को लड़ा देते और तुम्हारे सामने काफिरों की तारीफ़ें करते और मुसलमानों की बुराइयां करते। तो उलमा फरमाते हैं इससे पता चला कि मुनाफिक ज़ाहिरी नेकी भी कई मरतबा बुरी नीयत से करता है। और ये भी मालूम हुआ कि मुसलमानों को काफिरों से डराना और आपस में लड़ाना ये मुनाफिकों का काम है। और उलमा कहते हैं हमारे दौर में ऐसे कलमकार, जो कलम से लिखने वाले, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, कभी कोई किसी नाम से जिनका काम लिखना होता है, वो भी इस ऐसे लोगों की भी आज हमारे दौर में कमी नहीं कि जो हर वक्त वो लिखते हैं और लिख लिख कर ऐसे करते हैं कि उनको गैर मुस्लिमों की हुकूमतों के बारे में, उनकी ताकत के बारे में, कि उनके पास असला कितना है, उनके पास फौज कितनी है और उनके पास वसाइल कितने हैं, मुसलमानों को डराने के लिए लगे रहते हैं। बज़ाहिर मुसलमान हैं लेकिन काम मुनाफिकों वाला कर रहे हैं। और उलमा ने यहाँ पर एक और बात भी बड़ी खूबसूरत लिखी कि अल्लाह ने जो ये फरमाया कि तुम्हारे अंदर इनके जासूस हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया कि ये मुनाफिक भी हैं और इनके जासूस भी हैं। तो इस आयत का एक माना ये है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारे राज कुफ़ार तक पहुंचाते हैं, और एक माना यह है कि तुम में से बाज़ ऐसे ज़ईफ़ुल एहतिकाद हैं कि जब मुनाफिकीन मुख्तलिफ़ किस्म के शुबहात ज़ाहिर करते हैं तो वो उन्हें कबूल कर लेते हैं। बस ये बात मैं इस बात पर ख़त्म करता हूँ अपनी बात कि मुसलमानों की तारीख़ से कौन वाकिफ़ नहीं, और ये बात पोशीदा नहीं कि इब्तिदाए इस्लाम से लेकर आज तक कुफ़ार किसी मैदान में, चाहे वो अपनी अददी बरतरी की वजह से हो और अपने वक्त के जदीद तरीन हथियार की फरावानी के बलबूते पर हो, लेकिन जब भी वो मुसलमानों के सामने आए कभी अल्लाह ने उन्हें गालिब ना आने दिया। मुसलमान हमेशा गालिब होते रहे, बल्कि वो ज़ाहिरी तौर पर और मुसलमान और बातनी तौर पर मुनाफिक ऐसे लोग हैं कि जो कोशिश और उनकी बदौलत वो गालिब कब आए, तो फरमाया कि जब गालिब आए कि ऐसे लोगों को जब मालो दौलत और सल्तनत और हुकूमत के लालच में और अपने इस्लामी लिबादे का फ़ायदा उठाते हुए कुफ़ार के नापाक अज़ाइल की तकमील के लिए ऐसे लोग मुनाफिक जो हमारे माशरे में भी पाए जाते हैं और पहले भी पाए जाते थे कि जिन्होंने काफिरों के लिए राय हमवार की और अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल से मुसलमानों में सरकशी और बगावत का बीज बोया, मुसलमानों के अहम तरीन राज काफिरों तक पहुँचाए और मुसलमानों की कमज़ोरियों से आगाह करने वाले वो मुसलमानों में से ही मुनाफिक ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने काफिरों को बताया और जिनकी मेहनतों का नतीजा हुआ कि आज सब हम अपनी खुली आँख से देखते हैं कि 57 मुस्लिम ममालिक में जो आज उनकी हालत है ये ऐसे ही लोग होते हैं। अल्लाह ने इनके बारे में बता दिया। ऐसे जासूसों से, ऐसे मुनाफिकों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी महफूज
فرمائے، اور نفاق کا بیج جو ہے وہ اللہ ہمارے اندر بھی اگر ہو تو قرآن کی برکت سے اللہ وہ ہمارے اندر سے دور فرما دے اور ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، قرآن کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، قرآن حکیم کا نفع ہمیں عطا فرما، اے اللہ قرآن حکیم کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما، قرآن حکیم کے نور کی برکت سے اے اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری ساری پریشانیاں بیماریاں دکھ تکلیف دور فرما دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، درس قرآن کی برکت سے اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔